ایسا کیا ہوگا دانیال عزیز صاحب، کیونکہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جی ان کی ذمہ داری تھی، ان کے انڈر یہ کمیٹیز آتی تھیں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا، لیکن آپ نے جب یہ بات اٹھائی آپ کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سینئر پوسٹ پہ رہ کر تو اس طرح کی جو سرین جو حقائق کے خلاف بات ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ بالکل اس کے چیئر پرسن تھے، بالکل اس کی ذمہ داری تھی، بالکل یہ میٹنگیں کرتے رہے ہیں، ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جی جی. تو اس میں آپ مجھے بتائیں، اگر اتنا سینئر شخص جو ہے وہ بالکل اپنی ذمہ داریوں سے مطلب قاصر ہو جائے اور اپنی کارکردگی کا جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، حکومت پاکستان کا ریکارڈ ہے، یہ میں نے تو نہیں بنایا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں پر تمام جتنی میٹنگز انہوں نے کی ہیں اس کی پریس ریلیزز موجود ہیں، اس کمیٹی کا مینڈیٹ موجود ہے، اس کے سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، وہاں پر یہ پریزنٹیشنز لیتے رہے ہیں. یہ کیلے اور ٹماٹر اور پیاز تک تو انہوں نے جا کے تحقیقات کی ہیں اور اس میں اقدامات ان کے لکھے ہوئے ہیں. اگر ان کے اقدامات یہی تھے کہ پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے تو پھر یہ تو انکمپیٹنس ہے. صحیح. تو یہ پارٹی کے اندر آپ نے معاملہ اٹھایا اس حوالے سے پہلے یا پھر ڈائریکٹلی آپ میڈیا پہ ہی پہلے آ کے آپ نے بات کی؟ میں نے لاتعداد دفعہ انفلیشن کی بات اپنی جماعت سے کی ہے، بار بار کی ہے، چیخ چلا کے کی ہے، ہر فورم پہ کی ہے. ٹھیک. تو آپ کی جماعت اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتی کیا؟ کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں بات کی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور شو کاز آپ کو جاری ہوا، تو کیا آپ کی جماعت کے اندر کوئی اتنا برداشت کا کلچر نہیں ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی رکن، کوئی سینئر رہنما کسی حوالے سے بات کرتا ہے تو کیا اس کو واقعی شو کاز دے دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ کڑیاں ملی ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو نااہلی ہے اور حقائق کے اوپر مبنی جو تنقید ہے. اور دیکھیں، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو اگر ہماری جماعت نے اسی طرح کی کارکردگی دکھانی آگے مہنگائی کے اوپر، اور انہی لوگوں نے بجائے کہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ یہ غلطی تھی اور عوام پس رہی ہے اور اس کا کوئی بہترین حل نکالیں، ہم اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جماعت میں بحث کروا لیں، اس کا پتہ چل جائے گا. اور اگر اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور حل بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی تو میں بات آگے جا کے کروں گا. انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان میں وہ بھی بے مثال ہے، لیکن نون لیگ کا تو بہت اچھا ریکارڈ تھا مہنگائی کے حوالے سے. ہر نون لیگ کی حکومت جو ماضی کی رہی ہے اس میں مہنگائی پاکستان کی سب سے کم سطح پر رہی ہے. تو یہ احسن اقبال صاحب چیئر بنے ہیں کمیٹی کے اور یہ دیکھیں کیا ہوا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی مہنگائی کی اور ان کے پاس کوئی اور وجہ ہے تو پھر ان میٹنگز میں یہ کر کیا رہے تھے؟ تو یہ جو آپ بار بار پوائنٹ اٹھا رہے ہیں بالکل مہنگائی کے حوالے سے اور وہ ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں ان کی تھی، لیکن ابھی جو میں کیونکہ ماضی کے ریفرنس کا اگر کچھ حوالہ دوں، آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے کچھ ڈس ایگری کیا معاشی پالیسیز پہ، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نظریاتی بنیاد پہ کچھ بیانیے پہ کرٹیسزم کیا، وہ بھی پارٹی سے سائیڈ لائن ہو گئے. آپ تیسرے آپ شخصیت ہیں جو پی ایم ایل این کے اندر سے اپنی پارٹی کے کچھ اہم رکن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس طرح کے نوٹسز جاری کر دی گئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں پھر وہی بات کروں گی، برداشت کا کلچر نہیں ہے لگتا ہے ہماری جمہوری پارٹیز کے اندر. مجھے آپ مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تشبیہ مت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو پاکستان کے مسائل کے حل ڈھونڈنے کے لیے مختلف شہروں میں جا کے میٹنگیں وغیرہ کی تھیں. میں تو اپنی جماعت سے مخاطب رہا ہوں. ٹھیک. تو ابھی جو احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی زبان بات کریں، تو کہیں وہ اشارہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں پیپلز پارٹی میں تو نہیں جانے والے کہ اس طرح کی آپ بات کریں؟ نہیں، ایسے بالکل کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر میری اس سے سخت تنقید ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ہر دور میں مہنگائی سب سے بلند سطح پر رہی ہے. ٹھیک. تو وہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے بارے میں کہ یہ مہنگائی کی جماعت ہے، اس طرح کی بات ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے اپنا اندر کتھارسس کریں اور اس کا کوئی بہترین حل نکالیں. چلیں، بالکل بہترین حل نکلنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کی آواز ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، اور یہی دیکھیں ایشو اگلے الیکشن میں ڈسکس. ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے بھی تھوڑا سا میڈیا سے یہ درخواست کروں گا. دیکھیں، یہ سیزن ہے، یہ جو 200 صفحے کے منشور آ جانے ہیں اور ان میں ہر چیز دب جانی ہے، یہ بات نہیں ہے. ایشو جو پاکستان کا اس وقت نمبر 1 ایشو مہنگائی ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی ایک سخت سوالات کرنے پڑیں گے، اگلانا پڑے گا ان سے، یہ اگلنا پڑے گا ان کو کہ آپ بتائیں جو بلیویبل کریڈیبل پلان ہے آپ کا مہنگائی کا خاتمے کے لیے وہ کیا ہے. کیا ہم تو روزانہ سوال کرتے ہیں، بس جب سوال ہوتا ہے تو وہ پچھلی حکومتوں پہ ملبہ گر جاتا ہے کہ ان کی پالیسیز تھیں تو آئی ایم ایف پہ چلے گئے، ان کی پالیسیز تھیں تو. نہیں، آپ فیوچر کی بات کریں نا جی.